الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جو کہ فجر کے بعد کا یہ وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ فجر آپ کریں، عشاء سے پہلے انشاءاللہ خوشخبری مل جائے گی۔ یہ ایک ایسا مجرب اور کمال اور طاقتور وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کے لیے نمازی کا ہونا شرط ہے، یعنی انسان نمازی ہو۔ دوستوں کوشش فرمایا کریں، نماز تو ویسے بھی ضروری ہے اور مسلمان پر نماز فرض ہے، اور نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے تو تیرے پاس تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ احیاء العلوم کے اندر حدیث مبارک ہے۔ دوستوں نماز کی یہ برکتیں ایسی ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے مولا کریم اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی، فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوستو دیکھیں تو صحیح کتنی بابرکت چیز ہے نماز۔ معلوم ہوتا ہے یہی نماز ہی ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو دوست نماز نہیں پڑھتے ان کے وبال کا جو رب کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہوں گے، وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ ضرور وادی غج میں ڈالے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، ولا يدخل الجنت ولا یظلمون شیئا۔ ایک جگہ پہ شیئا کا لفظ آیا ہے سورۃ مریم کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاں جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ دوستو یاد رکھیں نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے جنت میں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا میں اپنے دل کی مرادیں پاتے ہیں، تو جنت میں کہاں ان کو جگہ ملے گی؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ یعنی جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ وہیں سے دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ اے دوزخ والو تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اس وجہ سے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول بحث کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یوں ہی ہمیں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسوں کو کسی کی شفاعت بھی کام نہ آئے گی، نہ کسی نے ایسوں کی شفاعت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا بے نمازی کی شفاعت بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور بے نمازی کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا۔ دوستو یہ دنیا کا وقت ہے، گزر جانا ہے، نئی سانس کا پتہ۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔
کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں، لازمی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ سورۃ قلم آیت نمبر 42۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن لوگ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے مگر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے نیچی ہوں گی، ان پر ذلت سوار ہوگی۔ یہ لوگ آج کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ جب یہ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے تو تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ دوستو یاد رکھیے گا، جو دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے نا تو قیامت کے دن وہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں لائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کہلواؤں اور کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور میں خود ایسے لوگوں کے ہاں جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دوستو دیکھیں تو صحیح، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ایسا کرنے کے لیے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، پھر حضور نے فرمایا ایسا اس لیے نہیں کیا کہ گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ اقمت صلاۃ العشاء وَأَمَرْتُ فَتَيَأْنِي يُحَرِّكُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ، یعنی اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ایسے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیں۔ دیکھ لیں بے نمازیوں کے لیے اتنا سخت حکم ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں بے نمازی جس برتن میں کھانا کھا جائے نا تو اس برتن کو بھی پھینک دیا جائے، وہ اتنا پلید ہو جاتا ہے۔ اتنی نحوست ہوتی ہے بے نمازی کی، اور جب انسان نماز نہیں پڑھتا اور پھر کہے کہ یار میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں دل کی مراد پوری، کیسے ہوگی یار؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے معافیاں مانگیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھک ٹھک وظیفہ کرتا اثر نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی کریں۔ دوستو نماز دین اسلام کا بڑا اہم رکن ہے، نماز کی پابندی۔ نماز کے بغیر آپ جتنے بھی وظیفے کریں گے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا کریم ان کی دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا کریم ان کو سب سے بڑا انعام یہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، اور وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں کہ حضور نے فرمایا صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، یہ وہ شرائط ہیں کہ جن سے دنیا اور آخرت انسان کی سنور جاتی ہے۔ اور میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم دوستوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اور یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور کرنا اسی طریقے سے ہے کہ نماز فجر کے بعد جیسے فرض ادا کر لیں اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ 41 مرتبہ سب سے پہلے درود تنجینہ پڑھیں، 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر پھر جناب علی 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔
درود تنجینا پڑھ کر 41 مرتبہ، پھر 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 101 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں اور صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عشاء سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔